زین کی اصلیت سب کے سامنے آنے کے باوجود کہ زین ایک پاگل انسان ہے، عالیہ اب بھی اپنی بیٹی مہرو کی شادی زین سے کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اور صرف دولت اور لالچ کی خاطر۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہرو جب زین کو اس طرح سے بوکھلایا ہوا دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس بات پر عالیہ آتی ہے اور آ کر فرح سے کہتی ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرو گی۔ فرح جو کہ عالیہ کو اس کے لالچ میں لینے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہاری بیٹی میرے گھر پر آئے گی اور میں اس کی تمام تر خواہشات کو پورا کروں گی اور وہ رانی بن کر میرے گھر پر رہے گی، پر مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ایسے کوئی بھی ارادے نہیں ہیں۔ پر وہیں پر دوسری طرف مہرو جو کہ غصے کے عالم میں اپنی والدہ عالیہ کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ نے اس قسم کا انسان میرے لیے پسند کیا تھا۔ اس باولے کو دیکھ کر تو میں خود پاگل ہوتی جا رہی ہوں، باولی ہوتی جا رہی ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا۔ عالیہ جب مہرو سے کہتی ہے کہ میں خود نہیں جانتی تھی ان سب کے بارے میں، مجھے خود آج اس بارے میں معلوم ہوا ہے، تو مہرو بھڑکتی ہے اور کہتی ہے عالیہ سے کہ میں اس بارے میں نہیں جانتی، آپ کو پہلے سے معلوم تھا یا اب آپ کو معلوم ہوا ہے، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ اس باولے انسان سے میں شادی نہیں کرنے والی۔ عالیہ جو کہ مہرو کی یہ بات سننے کے بعد سوچتی ہے کہ وہ جائے گی فرح کے پاس اور جا کر اسے انکار کر دے گی، لیکن وہاں پر فرح پہلے سے ہی عالیہ کے لیے ایک ایسی اسکیم تیار کر کے رکھتی ہے کہ جس سے وہ عالیہ کو لالچ میں لے لیتی ہے۔ جب جاتی ہے عالیہ تو وہیں پر زیورات کے ڈبے رکھ کر کہتی ہے فرح عالیہ کو کہ یہ دیکھو، یہ سب کچھ میں نے اپنی بہو کے لیے لے رکھا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کا گھر، اس کی کار کی چابی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اب تم خود دیکھو نا، یہ سب کچھ میرے بیٹے زین سے شادی کرنے کے بعد ہی اس کو ملے گا۔ اگر وہ میرے بیٹے زین سے شادی کر لیتی ہے تو یہ سب کچھ اس کا ہوگا، اور ویسے بھی مجھے تم ایک عقل مند عورت لگتی ہو جو عقل سے فیصلہ لے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ تم گھاٹے کا سودا نہیں کرو گی۔ عالیہ فرح کی باتوں میں آ کر اسے کہتی ہے کہ تم بارات رات کو لے آنا۔ وہیں پر دوسری طرف مہرو جو کہ پریشان ہوتی ہے کہ اس کی والدہ عالیہ نے پتہ نہیں جا کر انکار کیا ہے یا نہیں۔ وہیں پر دوسری طرف زارا جو کہ یونیورسٹی سے واپسی آ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے ہادی راستے میں اسے ٹکرا جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے زارا اکیلی کھڑی ہے تو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ آ جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ہادی جو کہ زارا سے ملاقات کے بعد پوچھتا ہے اس سے کہ زارا تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں پہلے سے معلوم تھا نا کہ مہرو مجھ سے محبت نہیں کرتی بلکہ وہ میرا استعمال کر رہی تھی صرف اپنے مفاد کی خاطر۔ اس بات پر زارا ہادی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ مہرو کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو، تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا اور تم پرسکون کی زندگی گزار سکو گے۔ وہیں پر دوسری طرف جب جاتی ہے عالیہ مہرو کے پاس اور اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں زین سے شادی کر لینی چاہیے، زین سے شادی کے بعد تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہیں کسی اور سے شادی کرنے کے بعد نہیں ملے گا، تو آتا ہے منیر اور آ کر عالیہ پر بھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو چکا، میں پہلے ہی اس رشتے کے خلاف تھا اور مطمئن نہیں تھا اس رشتے کو لے کر۔ میں نے تو مہرو کے لیے ہاں کی تھی کہ شاید مہرو وہاں پر شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اب جب مہرو خود اس بات پر انکار کر رہی ہے تو میں اس کی شادی زین سے نہیں ہونے دوں گا۔ عالیہ جو کہ کہتی ہے کہ میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں، مہرو کی شادی زین سے ہی ہوگی۔ اس بات پر منیر اور عالیہ کا جھگڑا ہو جاتا ہے جب کہتا ہے منیر کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ میری اولاد کو تم کس طرح سے کسی پاگل کے پلے باندھتی ہو۔ وہیں پر دوسری طرف فرح جس کے لیے خود کے لیے مشکل ہو چکا ہے اپنے بیٹے زین کو سنبھالنا، وہ مہرو کے پلے باندھ دینا چاہتی ہے تاکہ زین کی اس مصیبت اور اذیت سے آزاد ہو سکے۔ تو کیا مہرو ہو جائے گی زین سے شادی کے لیے تیار؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست۔